کہ یہ کیسی بات ہے کہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے، زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے پرسنل لا کو چھیڑا جا رہا ہے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان، ہمارے مدارس، ہمارے اصلی تعلیمی ادارے، ہر چیز پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ ممتا بنرجی جب حکومت میں آئی تو مسلمانوں کے وفد نے ان سے ملاقات کی، تو ان کے ایک منسٹر ہیں مسلمان، وہ ان کے ساتھ میں تھے۔ بعد میں ان کو لے کے کہنے لگے کہ بھئی آپ لوگ تو چاہتے تھے بی جے پی اقتدار میں نہ آئے، تو بی جے پی کو پاور سے ہمیں بے دخل کر دیا، ہم لوگ پاور میں آ گئے، اب آپ کیا کرتے؟ یہ ہمارا مسئلہ، وہ ہمارا مسئلہ، آپ کا مسئلہ سب سے بڑا ہم نے حل کر دیا، اب تعلیم اور معیشت اور یہ سب چیزیں لے کر کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس میں؟ آج جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، سب سے جتنے ڈریکونین لاز ہیں، جتنے کالے قانون ہیں، جس کا آج سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، یو اے پی اے، جس کو بھی بند کرنا ہو اس پہ یو پی لگا دیتے ہیں، جس کو بیل نہیں دینا ہو۔ یو اے پی اے کس نے بنایا تھا؟ 1967 میں قانون بنا ہے، کانگریس کے زمانے میں بنا، اور جب یہ دلی بمبئی کے اندر جو بم بلاسٹ ہوئے تھے، اس کے بعد چدمبرم صاحب نے اس کو اور زیادہ ڈریکونین بنا دیا۔ ٹاڈا کس نے بنایا تھا؟ مکوکا کس نے بنایا تھا؟ یہ سب ڈریکونین لاس کانگریس کے دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم عاقب شیخ صاحب، عرفان صاحب، سراج طالب صاحب، ہمارے نیشنل سیکرٹری سراج طالب صاحب یہاں موجود ہیں، یوسف حاتم مچھارا صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، بامبے ہائی کورٹ، بزرگوں اور بھائیوں، یہ پروگرام ویلفیئر پارٹی کے تعارف کے لیے نہیں تھا۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ ویلفیئر پارٹی کے تعارف کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ سامنے، اس کا آخری نتیجہ تو یہ نکلے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس پر کسی تفصیلی اظہار خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص واقف ہے ہمارا ملک کس رخ پر جا رہا ہے، جو برسر اقدار طبقہ ہے اس کے عزائم کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو، سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کا رونا رونے سے کیا یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ان مسائل کے پیدا ہونے میں جس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اور میری گفتگو کا فوکس ہی یہ ہوگا، ان مسائل کے پیدا ہونے میں، حالات کو یہاں تک آ جانے میں ہمارا یعنی ہندوستانی مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو بہت اچھمبے کی بات لگے گی کہ یہ کیسی بات ہے کہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے، زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے پرسنل لا کو چھیڑا جا رہا ہے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان، ہمارے مدارس، ہمارے اصلی تعلیمی ادارے، ہر چیز پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کے لیے بالواسطہ طور پہ ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میرے سامنے تاریخ کا وہ پورا پس منظر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اس لیے ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیمی طور پہ پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ان حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پہ، اکنامکلی ہم لوگ جو ہیں وہ پسماندہ ہے، ہماری حالت خراب ہے، اس لیے ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بات بھی حقیقت سے قریب نہیں ہے۔
ہندوستان میں 800 سال ہم نے حکومت کی ہے، بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں دنیا میں، لیکن کیا ہماری آبادی تعداد اس سے زیادہ تھی جو اس وقت موجود ہے؟ ہم اقلیت میں تھے اس وقت بھی، ہم کمزور تھے اس وقت بھی، اس کے باوجود بھی ہم برسردار تھے، 800 سال تک ہم نے حکومت کی۔ لیکن آج 20 کروڑ 25 کروڑ جو بھی آپ کلیم کریں، اس کے باوجود بھی آپ پسماندہ ہے، اقتصادی طور پر آپ تعلیمی طور پر پسماندہ ہیں، آپ سماجی طور پر پسماندہ ہیں، آپ سیاسی طور پر پسماندہ ہیں، سیاسی طور پر بے وزن اور بے وقت۔ یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیمی طور پہ اگر بہتر ہو جائیں، ہمارے تعلیمی ادارے بنا دیے جائیں، گاؤں گاؤں اور دیہات دیہات تک ہم اسکول کالجز کھڑے کر دیں تو شاید ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر کر دی جائے تو شاید ہم ان حالات سے جوجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم اپنی تاریخ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ منتقل ہوئے، کس حالت میں ہوئے آپ جانتے ہیں۔ جو مائگریشن ہے، جو ہجرت ہے، اس سے ہم میں سے ہر آدمی واقف ہے۔ مکے میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، جس حالت میں آپ نے وہاں سے ہجرت کی، مدینہ آنے کے بعد لٹے پٹے لوگ جو مکے سے منتقل ہو کر مدینہ آئے تھے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے تعلیم پہ فوکس نہیں کیا، پہلی پریورٹی نہیں بنائی، مسلمانوں کی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کا اقتدار حاصل کیا، آپ نے سیاسی بالادستی حاصل کی، آپ جتنے اسٹیپس اٹھا کر دیکھیں اللہ کے رسول کے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی، آپ نے اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے ان کو ایک ساتھ جوڑا، آپ نے یہودیوں سے معاہدے کیے، اور آپ نے ایک اسٹیٹ پہلے حاصل کی، اور اسٹیٹ حاصل کرنے کے بعد، ایک طاقت حاصل کرنے کے بعد، پھر وہ تمام کام شروع ہوئے۔ 10 سال، صرف 10 سال، شاید ہندوستان دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا معجزہ آپ پیش نہیں کر سکتے کہ 10 سال میں ایک قوم کی کایا پلٹ گئی۔ تعلیمی اعتبار سے وہ دنیا کے امام بن گئے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ دنیا کے امام بن گئے، سیاسی اعتبار سے وہ دور، گورننس کا وہ دور، تاریخ آج تک ایسا دور پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کے بعد، ایک پاور حاصل کرنے کے بعد باقی حالات کا بہتر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تعلیم بھی ٹھیک ہو جائے گی، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کلچرلی بھی آپ امپروو کریں گے، تہذیبی طور پر بھی آپ دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری لاسٹ پرائرٹی اور کوئی چیز ہے تو سیاست ہے، ہماری لاسٹ چوائس کوئی چیز ہے تو وہ سیاست ہے۔ ہمارے درمیان جو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا وہ سیاست میدان میں جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا رویہ بھی سیاست کے سلسلے میں، یعنی عام طور پہ لوگ سیاست کے بارے میں، سیاسی افراد کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، حالانکہ حکومت کون چلا رہا ہے، گورننس کون کر رہا ہے، پالیسیاں کون وضع کر رہا ہے، فیصلے کون کر رہا ہے، رول آف لا کون لاگو کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیاست کس رخ پہ پہنچ گئی ہے کہ اس وقت میں پارلیمنٹ کے مور دین 1/3 لوگ جو ہیں وہ کرمنل لوگ ہیں، ان پہ بڑے بڑے یعنی کرمنل چارجز ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہی آپ کی پالیسی بناتے ہیں، وہی آپ کے منصوبے بناتے ہیں، وہی آپ کے پروگرام بناتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سیاست صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم انتخابات لڑیں، الیکشن لڑیں، پاور میں آئیں۔ سیاست کے دو رخ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے اقتدار تک پہنچتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے
जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क का क्रीम होता है। वो मुल्क की पॉलिसियों को रोक देता है। वो ये देखता है कि जो पॉलिसियां पार्लियामेंट में और असेंबली में बन रही हैं, वो पॉलिसियां इंसानों के बुनियादी सवालात को हल कर रही है या नहीं कर रही है। वो पॉलिसियां इंसानों की गुर्बत को, बेरोजगारी को, उनकी परेशानियों को दूर कर रही है या नहीं कर रही, और फिर वो पॉलिसी इंटरवेंशन करता है और उसके जरिए से फिर हुकूमतों को मजबूर करता है। वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करता है और हुकूमत को मजबूर करता है कि वो ऐसे फैसले करे। मैं मिसाल देना चाहता हूं। यूपीए सरकार जब थी इक़्तिदार में, यूपीए हुकूमत ने 5 कानून बनाए। 5 कानून बनाए। ये कानून बनाए जरूर हुकूमत ने थे, लेकिन इसके लिए पूरा माहौल तैयार किया था सिविल सोसाइटी ने। एक कानून बना नरेगा का, मनरेगा जिसे हम कहते हैं। सिविल सोसाइटी ने एक इशू खड़ा किया कि एक वेलफेयर स्टेट में हमारे मुल्क की 70% आबादी गांव और देहात में रहती है और उसका रोजी और रोजगार जो है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। कभी बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाता है, सुनामी आ जाती है तो काम रुक जाता है, वो भूखे मरने लगते हैं। या कभी सूखा पड़ जाता है, महाराष्ट्र में अक्सर सूखा पड़ता है, कभी सूखा पड़ जाता है तब भी रोजगार बंद हो जाता है और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो उन्होंने कहा एक वेलफेयर स्टेट में ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भीख न दे, वो लोगों को काम दे, हाथ में काम दे। कानून बना मनरेगा का, और अब 100 दिन का रोजगार उन हालात में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत देने का फैसला किया गया। एक कानून बना। उसके बाद इसी सिविल सोसाइटी ने एक इशू ये खड़ा किया कि हुकूमत के जो पार्लियामेंट में, असेंबली में जो लोग आते हैं, एमपी एमएलए, वो हम भेजते हैं, वो हमारे बारे में फैसला करते हैं। हमें जानने का अधिकार है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बारे में फैसले क्या हो रहे हैं। ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, हमारे सामने आना चाहिए। जानने के अधिकार के लिए पूरी तहरीक चली, पूरे मुल्क में तहरीक चली। नतीजा हुआ आरटीआई का एक्ट बना। 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के ऊपर में आज आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिवाय चंद एरियाज के हर इंफॉर्मेशन हुकूमत से हासिल कर सकते हैं। तीसरा कानून बना आरटीई का, राइट टू एजुकेशन। इसलिए भी सिविल सोसाइटी ने तहरीक चलाई थी। बहुत सारे नाम है, मेरे सामने है पूरी फहरिस्त जो लोग इस मैदान में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क में 65 साल के बाद हमारी आबादी का एक बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ लिखना, दस्तखत करना नहीं जानता है, इलिटरेट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि वो लोगों को तालीम दे। तो आरटीई का कानून बना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2009 में ये कानून बना था। फिर एक और तहरीक चली। आप जानते हैं कि हर साल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है यूनिसेफ की तरफ से। वो ये बताती है कि दुनिया में कितने भूखे नंगे लोग हैं। आपको हैरत होगी कि दुनिया के 1/3 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। आप उठाकर देखिए, अभी रिसेंटली जो आई, हम कहां खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं? बांग्लादेश से नीचे हैं, नेपाल से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं। तो ये तहरीक चली कि साहब हमारे मुल्क में आप जाएंगे। मैंने एक इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का, मुर्शिदाबाद में एक जगह है बंगाल के अंदर, जंगीपुर, जहां से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब वहां से इलेक्ट होकर आए थे पार्लियामेंट। जंगीपुर 70% मुस्लिम आबादी है और वहां वो इलाका है जहां हर साल माल न्यूट्रिशन की वजह से स्टार्वेशन डेथ होती है। लोग एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त में भूखे रहते हैं। मैंने वहां ऐसे लोगों को देखा है जो चावल के साथ नमक से का पानी डाल के खा लेते हैं, दाल भी नहीं मिलती है। 12 साल की उम्र के बच्चे सब नंग धड़ंग रहते हैं, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो हमारे मुल्क में तहरीक चली और वो तहरीक ये थी
کہ صاحب ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ اگر کھانا نہیں دے سکتے تو کم سے کم ریٹ کے اوپر میں، بہت کم دام کے اوپر میں ان کو اناج فراہم کیجیے. تو فوڈ سیکورٹی ایکٹ بنا. فوڈ سیکورٹی ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ جو بی پی ایل لیول کے لوگ ہیں ان کو راشن کی دکانوں سے 2 روپے کلو چاول اور 2 روپے کلو آٹا ملے گا. اور آخری قانون جو بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تحریک چلی تھی کہ ہمارے ملک میں اتنا کرپشن ہو رہا ہے، ریسورسز کو اتنا کا گھال میل ہو رہا ہے، تو کوئی امبڈسمین ہونا چاہیے جو چیک کرے حکومت کے تمام چیزوں کو. لوک پال کی تحریک چلی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انا ہزارے صاحب بھی اس کے اندر بہت روح رواں تھے. دلی کے اندر تحریک چلی، لوک پال کا قانون بنا. لوک پال قانون کا بی جے پی نے کیا حاصل کیا یہ آپ کو معلوم ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. میں نے یہ جو مثال آپ سامنے پیش کی ہے 5 قوانین کی، یہ 5 قوانین حکومت نے بنائے تھے انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. چاہے نریگا کا قانون ہو، چاہے آر ٹی ای کا قانون ہو، چاہے فوڈ سیکورٹی ایکٹ ہو یا آر ٹی آئی ہو، عام آدمی کے بھلے کے لیے بنے گا. آپ اس پوری تحریک کو اٹھا کر دیکھیے، سول سوسائٹی کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیے. انا ہزارے، ارونا رائے، میدھا پاٹکر، نکھل دے، اب ایسی ایک لمبی فہرست ہے، انیل سدگوپال. آپ پوری فہرست میں سے ایک مسلمان نام نکال کے دکھا دیجیے، ایک مسلمان کا نام نکال کے دکھا دیجیے. انسانی سماج جن مسائل سے جوجھ رہا ہے یہ ہمارے مسائل نہیں ہے کیا؟ یہ جو سچویشن ہے جو گاؤں اور دیہات میں جو ان کو روزگار کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں کیا؟ تعلیم کے اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہمارے لوگ نہیں ہیں کیا؟ میں نے تو مثال دی آپ کو مرشد آباد کی کہ جہاں مال نیوٹریشن کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. تو اس تحریک میں ہمارا پارٹیسپیشن کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. جب آپ نے انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا چھوڑ دیا تو آپ کے لیے حالات پیدا ہو گئے. غربت کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، ناانصافی سے لڑنے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ہم کیوں نہیں میدان میں آتے؟ آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے دلی میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا، نربھیا کا واقعہ پورے ملک میں مشہور ہوا. دلی کی سڑکوں پر آپ اس زمانے میں اگر آپ دیکھتے، آ کر منموہن سنگھ کی سرکار تھی اس زمانے میں، اگر آپ دیکھتے دلی کے اندر تو انڈیا گیٹ کے اوپر میں پوری دلی یونیورسٹی کے لڑکے، جے این یو کے لڑکے، کالج کے لڑکے، ہر شہری ایسا لگتا تھا کہ پورا دلی وہاں امڑ آیا. مسلمانوں کو تلاش کیجیے اس میں. اس کے بعد ایک جسٹس ورما کمیٹی بنی اور یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا قانون وضع کیا جائے، کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں، کچھ ایسے ریکمنڈیشنز لائے جائیں جس کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکے. جسٹس ورما کمیشن نے ایک پبلک سے مانگا مشورہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو، کوئی سنستھا، کوئی آرگنائزیشن، ایون انڈیویجولس، آپ بڑھ کے فیصلہ دیجیے. سوائے ایک جماعت کے مسلمانوں کی طرف سے کوئی مشورہ نہیں دیا گیا. عورت کی عفت و عصمت کے سلسلے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا تھا ایک بات کہ ایک ایسا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت ثنا سے حضر موت تک سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ انسانی سماج دلت ہے، آدیواسی ہے، کس ظلم سے، کس حالات سے وہ گزر رہے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمیں صرف اپنے حالات کا علم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. لیکن انسانی سماج جن حالات سے گزر رہا ہے اس درد کو ہم محسوس نہیں کرتے. تو ایک پہلو یہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے، انہوں نے اپنی، ایسا نہیں کہ بے روزگار لوگ تھے،
अरुणा रॉय सिविल सर्वेंट थी, उनके हस्बैंड दोनों ने जॉब छोड़ लिया और राजस्थान के अंदर अपने आप को वक्फ कर दिया इन्हीं कामों के लिए। मेधा पाटकर आपके यहाँ पड़ी रहती हैं या मध्य प्रदेश में पड़ी रहती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रही हैं, फलां चला रही हैं, फलां चला रही हैं, लगी हुई। और कई लोग हैं, अभी हर्ष मंदर हैं, आप जानते हैं उनको, गुजरात के कैडर के आदमी थे IAS के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब मोदी गवर्नमेंट थी। वो आके यहाँ पे दिल्ली के अंदर उन्होंने एक संस्था कायम की है, कारवाने मोहब्बत के नाम से भी एक इदारा कायम किया है, और एक संस्था कायम किया कि स्ट्रीट के अंदर जो बच्चे भीख मांगते रहते हैं उनको उठाते हैं और उनको एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये बात है कि इंसानी समाज जिन मसाइल से, जिन मुश्किलात से जूझ रहा है, अगर ये उम्मत मुस्लिमा खैर उम्मत जिसे कहा गया, नबी अल्लाह कुरान मजीद में कहा गया कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे पैदा किया गया है तमाम इंसानों के लिए। यानी ये बात समझ लीजिए आप, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं निकाला गया है, पूरी इंसानियत के वेलफेयर के लिए निकाला गया। खैर उन्नास कहा गया, उखरिजत लिन्नास कहा गया। अगर हम इंसानी समाज के मुश्किलात और मसाइब से आंख मूंद लें तो इंसानी समाज हमारे साथ जो कर रहा है वो कर रहा है। अगर हमारा रवैया ये, देखिए मैं करूं, एक गेस्चर जो आपका था उसने वक्ती तौर पे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर एक तब्दीली पैदा की थी। वो ये था, ये जो कोरोना के दौरान में माइग्रेंट वर्कर जो थे, जो बाहर लौट रहे थे, हमारे लोगों ने, कुछ मुस्लिम तंजीमों ने, कुछ मस्जिदों की संस्थाओं ने जगह जगह उनके लिए राशन खाने का इंतजाम किया, लंगर लगाए। उसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो ये है कि हुकूमत, ये तो एक खैर के बहुत सारे काम हम करते हैं, यानी चैरिटी के काम करते हैं, खैर काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करते हैं, लेकिन जो असल काम है जो हमें करना चाहिए वो पॉलिसी इंटरवेंशन का काम है। हुकूमत जो फैसले करती है, हुकूमत जो पॉलिसियां बनाती है, हुकूमत जो इंसानों के मामलात के लिए तय करती है, वो देखिए आप कितनी ही बड़ी चैरिटी कर लीजिए, लोगों की इतने बड़े पाने भूख नहीं मिटा सकते। लेकिन हुकूमत का एक फैसला हुआ, नरेगा, करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, उससे करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। कितना करप्शन है, क्या हो रहा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो एक पहलू तो यह है पॉलिसी इंटरवेंशन का, सिविल सोसाइटी मूवमेंट के अंदर अपने योगदान का। ये पहलू हमारा कमजोर है बहुत ज्यादा, और इस पर हमें तवज्जो देनी जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, वो बात यह थी कि सियासी तौर पर आजादी के बाद हम ये बताते हैं, और बात वाकया यह है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो गैर मामूली है। गदर के बाद से लेकर 1947 तक लाखों लोग शहीद हुए हैं, उसका कोई मिसाल नहीं, उसका कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? पाकिस्तान बना, ठीक है, मैं समझता हूं वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, लेकिन पहले 10 साल 15 साल के हालात जैसे कुछ भी रहे हों, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने सियासत को शजर ममनुआ समझ लिया, और यह समझा गया कि भाई सियासत तो ये लोग करेंगे, कांग्रेस करेगी, बाकी पार्टियां करेगी, हम इनको वोट देंगे, जो हमारे लिए हमारे जो बुनियादी सवालात हल करते हैं हम उसके हक में वोट दे देंगे। आप सियासी पार्टियों को वोट बैंक बन गए, सियासी पार्टी को वोट बैंक बन गए। हिंदुस्तान के अंदर दलित, हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें अपने आप को सियासी तौर पे बावजन बनाना है, बावक़्त बनाना है, तो हमें इंतखाबात में, सियासत में आना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, 5 बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई है। समाजवादी पार्टी का बेसिक वोट 7% यादव वोट है, 7%। आप जाकर मालूम कर लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर निकाल कर देख लीजिए, 7% यादव वोट है, 19% मुस्लिम वोट उससे जुड़ता है, और 2-3% और वोट मिलता है। 29% के वोट पर उन्होंने हुकूमत कायम की है, 7% यादव। आज आप देखिए यादवों की हालत उत्तर प्रदेश में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यादव मिलेंगे, बिजनेस में यादव मिलेंगे,
पॉलिटिक्स के अंदर फैसले करने वाले यादव मिलेंगे। हर जगह यादवों का एम्पावरमेंट हुआ। मायावती खड़ी हुई। मायावती का बेसिक वोट है 11% चमार वोट, उत्तर प्रदेश में 11% चमार वोट। पूरा दलित वोट नहीं मिलता है मायावती को। वाल्मीकि वोट जाता है बीजेपी को और दूसरे वोट दूसरों को जाते हैं। ये 11% वोट चमार वोट मिलता है। 19% वोट जुड़ता है मायावती के साथ में और हुकूमत बनाती है। 4 बार हुकूमत मायावती ने बनाई। आप जाकर देखिए जो तब्दीली आई है दलितों के अंदर, वो आपको हुकूमत में मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, एजुकेशन में मिलेंगे, बिजनेस में मिलेंगे, हर जगह। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाइए। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 3 बार हुकूमत बनाई है, 15 साल तक हुकूमत में रहे। 16% मुसलमान हैं और 14% यादव हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। उन्होंने कहा MY फार्मूले के तहत में, मुस्लिम और यादव फार्मूले के तहत में हम हुकूमत में आ गए। सिर्फ 14% यादव हैं। आप यादव जो गवाले हैं, जो उससे पहले उन्होंने सिर्फ दूध का ही कारोबार करते थे, वो दूध धोना, भैंसे पालना, गाय पालना ही उनका काम था। पावर में आए, हुकूमत में आए, तब्दीली हो गई। आप देखिए उनकी माशी हालत भी तब्दील गई, उनकी एजुकेशन तब्दील, उनके ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं, लेजिस्लेचर में उनके अफराद हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। और 16% मुसलमानों को क्या मिला? आप जाकर देखिए, आज भी उनके बुनियादी सवालात वहीं खड़े हुए हैं जहां पहले थे। ये अभी ममता बनर्जी 3री बार हुकूमत में आई है। ममता बनर्जी जब हुकूमत में आई तो मुसलमानों के वफद ने उनसे मुलाकात की। तो उनके एक मिनिस्टर हैं मुसलमान, वो उनके साथ में थे। बाद में उनको लेके कहने लगे कि भाई आप लोग तो चाहते थे बीजेपी इख्तियार में ना आए, तो बीजेपी को पावर से हमें बेदखल कर दिया, हम लोग पावर में आ गए। अब आप क्या करते? ये हमारा मसला, वो हमारा मसला, आपका मसला सबसे बड़ा हमने हल कर दिया। अब तालीम और मईशत और ये सब चीजें लेकर क्यों आ रहे हैं हमारे पास में? आप मुझे बताइए, 30 साल कांग्रेस की हुकूमत, 34 साल लेफ्ट की हुकूमत और पिछले 15 साल से टीएमसी की हुकूमत है। मुसलमान सब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के माशी तौर पर, तालीमी तौर पर सबसे पसमानदा मुसलमान अगर कहीं है तो बंगाल के अंदर है। 30% है मुसलमान, यानी 28% तो सेंसस का फिगर है, लेकिन अंदाजा यह है कि 30% मुसलमान। लेकिन आप देखिए वो सिवाय वोट बैंक के कुछ नहीं है उनकी हैसियत। तालीमी इदारे खत्म हो रहा है। और अब क्या हो रहा है? अब तो बीजेपी थ्रू ममता बनर्जी डिक्टेट कर रही है। आसाम 34% ऑफिशियली मुसलमान है, वहां अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनआरसी का चक्कर चल रहा है, आप जानते हैं। 67% मुसलमान हैं जम्मू कश्मीर में। पिछले कई सालों से उनके साथ क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार है, 19% मुसलमानों की, या 20% हो जाएंगे नए संसद में, 20-21%। किस सूरत हाल से हमारा सामना है? तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का एक ही हल है कि हम सियासी तौर पर जो हमारी बेवजनी है, हमारी बेवकती है, इसको हम खत्म करें। जब मैं सियासी तौर पर बेवजनी खत्म करने की बात करता हूं तो दोनों मैदानों की बात करता हूं, यानी सिविल सोसाइटी के अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और लेजिस्लेचर के अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यह समझना कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, आज जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, सबसे जितने ड्रैकोनियन लॉज हैं, जितने काले कानून हैं, जिसका आज सामना आपको करना पड़ता है, यूएपीए, जिसको भी बंद करना उस पर यूपीए लगा देते हैं, जिसको बेल नहीं देना। यूएपीए किसने बनाया था? 1967 में कानून बना है, कांग्रेस के जमाने में बना। और जब ये दिल्ली, बंबई के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद चिदम्बरम साहब ने उसको और ज्यादा ड्रैकोनियन बना दिया। टाड़ा किसने बनाया था? मकोका किसने बनाया था? ये सब ड्रैकोनियन लॉस कांग्रेस के दिए हुए हैं। इसके अलावा भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो आप जानती हैं।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے کہ ہم صرف ووٹ بینک بنے رہیں گے سیاست میں اور اس کے سلسلے میں ہم سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے، تو اسی صورتحال کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیمی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ مدرسوں کا سروے کروایا جا رہا ہے پورے اتر پردیش میں، پورے آسام میں، ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کا جو دینی تعلق ہے اس سے آپ کا رشتہ کیسے کاٹا جائے۔ اس کے بعد آپ کی دوسرے تعلیمی اداروں پر پڑے گا معاملہ۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف تعلیم پر توجہ دینے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک کمنل رائٹ ہوتا ہے تو آپ کے کروڑوں کے بزنس تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی دلی کا رائٹ جس میں ہمارے ہی بچوں کو گرفتار کر کے ان پہ ہی الزام لگا دیا، لوٹے بھی ہم، پٹے بھی ہم، تباہی بھی ہماری ہوئی، مرے بھی ہمارے ہی لوگ اور الزام بھی ہم پر ہی ہے۔ تو دلی کے اندر صرف 3 دن کے کمنل رائٹ میں کروڑ روپے کا بزنس تباہ ہو گیا، کروڑ روپے کا۔ یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ اس امت کی خوبی ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی حکومت نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، صرف مسلمانوں کی چیریٹی آرگنائزیشنز یا مسلمانوں کی تنظیموں نے آگے بڑھ کر ان کو پھر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، سیاست میں اگر آپ موجود نہیں ہوں گے تو آپ کتنے ہی بڑے ٹاور بنا لیں، بزنس کے بڑے بڑے ٹاور بنا لیں، آنن فانن وہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی جن لوگوں نے نپور شرما کے معاملے پہ مظاہرے کیے تھے اتر پردیش میں، کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی جن لوگوں نے بدتمیزی کی ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک کے، اور جس نے اس پہ احتجاج کیا قانونی طریقے سے ان کے گھر بلڈوزر سے تباہ کر دیے گئے۔ ہمارے ایک پارٹی کے فیڈرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں جاوید صاحب، ان کے گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا، 2 منزلہ بلڈنگ تھی، اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال پہ اگر ہم صرف رونا روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، ماتم کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہمیں سیاست کے سلسلے میں اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جہاں تک ویلفیئر پارٹی کا تعلق ہے، میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں، ویلفیئر پارٹی مسلم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلم پولیٹیکل پارٹی ڈیٹریمنٹل ہے۔ اگر آپ صرف مسلمانوں کے نام سے اور مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے تو آپ بی جے پی کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے الیکشن میں رزلٹ اس سے مختلف ہو سکتا تھا اگر MIM وہاں نہیں جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہندوتوا کو یعنی ہندو کمزم کو طاقت ملتی ہے مسلم کمزم سے، اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کی نہیں بنائیں گے، مسلمانوں کو شامل کریں گے، مسلمان اس کے اندر رہیں گے فور فرنٹ میں، لیڈرشپ میں، لیکن اس کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں گے، اچھے لوگ جو اس کنسپٹ سے اتفاق رکھتے ہوں، جو ویلفیئر اسٹیٹ کے کنسپٹ سے اتفاق کرتے ہوں، جو ویلیو بیسڈ پالیٹکس کے کنسپٹ سے اتفاق کرتے ہوں، جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے کنسپٹ سے اتفاق کرتے ہوں، جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے کنسپٹ سے اتفاق کرتے ہوں، جو کلچرل فیڈرلزم کے کنسپٹ سے اتفاق کرتے ہوں، ایسے سب لوگوں کو ساتھ لے کے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ 11 سال کے اندر، دیکھیے سیاست کے اندر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سال میں آپ پاس کوئی MP نہیں ہے، کوئی MLA نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ میدان میں اترے اور کامیابی آپ نے حاصل کی، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جتنا اچھا باہر سے نظر آتا ہے آپ کو سیاست، اتنا مشکل ترین کام ہے سیاست۔ آپ جانتے ہیں کہ BJP کب بنی تھی؟ 1952 میں بنی تھی، 1952 میں اقتدار میں کب آئی ہے؟ پہلی بار فل فلیج اقتدار میں آئی تھی اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں 1989 میں۔ تو یہ اور باقی سب پارٹیوں کو سوائے ایک ایبریشن کے عام آدمی پارٹی کے، باقی سب سیاسی پارٹیوں کے درمیان میں یہی ہوا ہے۔ 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد کامیابی ان کو ملی، اور ایک ایسی پارٹی جو ویلیو بیسڈ پالیٹکس کی بات کرتی ہو، جو کرپشن کے خلاف بات کرتی ہو، جو انصاف دلانے کی بات کرتی ہو، جو ویلفیئر اسٹیٹ کے کنسپٹ سے بات کرتی ہو،
تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خاصا مشکل ہے، مگر دیکھیے بالآخر ہندوستان کے اندر لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی. سیاست اس وقت جس رخ پہ جا رہی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے. تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اسی صورتحال کے اندر اس پس منظر میں جو میں نے آپ سامنے رکھا ہے یہ بیک گراؤنڈ میں قائم ہوئی ہے، اور اس پارٹی کو آگے بڑھنا ہے، اور وہ جو منصوبہ ہمارے سامنے ہے، وہ جو کنسپٹ ہمارے سامنے ہے، وہ جو ویژن ہمارے سامنے ہے جس کو ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے لیے لوگ سنجیدگی سے غور کریں. ہم سیاست کو مسلم مفادات کی سیاست کے تابع نہیں کرنا چاہتے. ہم انسانوں کے بنیادی سوالات بشمول مسلم انکلوزیو، یعنی مسلمانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے، لیکن دلت بھی ہے، آدیواسی بھی ہے، کمزور طبقات بھی ہے، ایون اپر کاسٹ کے وہ لوگ جو کمزور ہیں. ہماری سیاست کاسٹ اور کمیونٹی کے گرد نہیں گھومتی ہے، انسانوں کے گرد گھومتی ہے. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں نے صرف ایک بتانے کی کوشش کی کہ کیا حالات ہیں، ان حالات تک پہنچنے میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، نگیٹو کنٹریبیوشن کیا رہا ہے. ان حالات کو اوور کم کرنا ہے تو ہمیں خود کیا کرنا پڑے گا. دوسروں کے بھروسے پر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، خود فیصلے کرنے پڑیں گے. شکریہ، دھنیہ واد.